50 بار اسے فون آ چکے تھے۔ وہ بار بار فون کٹ کر رہی تھی۔ لڑکا ضد میں تھا کہ اس سے بات کرنی ہی کرنی ہے، اور لڑکی اس کی آواز تک نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک پہنچنے سے پہلے کبھی ایک خوبصورت موڑ سے ہو کر گزری تھی۔ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے جب پہلی بار ملے تھے تب آسمان میں چاند کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ ہواؤں نے اپنا رخ بدلا ہوا تھا، سب کچھ نارمل تھا۔ دونوں کی کہانی شروع ہوئی تھی ان کے کالج سے۔ لڑکی جونیئر تھی، لڑکا سینئر۔ ایسا مانا جاتا تھا کہ سینئر اکثر جونیئر کلاسز میں جونیئرز کی پریشانی پوچھنے جاتے تھے، لیکن سچائی اس کے بالکل الٹ تھی۔ وہ سینئر اس لیے جونیئر کلاس میں گیا تھا کہ کوئی چہرہ پسند آ جائے اور وہ اپنی کہانی شروع کر سکے۔ پہلی بار وہ دونوں بس ایک سمپل انٹروڈکشن کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے تھے۔ لڑکی کا نام پوچھا، لڑکی نے نام بتایا۔ دھیرے دھیرے لڑکا موقع تلاش کرنے لگا کہ وہ لڑکی سے بات کر سکے۔ لڑکی شروع میں لڑکے کے سامنے تبھی جاتی تھی جب صورتحال ایسی بنتی تھی کہ اسے جانا ہی پڑتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے لڑکے نے لڑکی کا واٹس ایپ نمبر پتہ کر لیا۔ اب واٹس ایپ پر دھیرے دھیرے دونوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ کبھی کبھار وہ نوٹس کو لے کر بات شروع کرتا، لڑکی بس باتوں کو سنتی۔ اس کالج میں کہا جاتا تھا کہ سینئرز کے ساتھ ہمیشہ بنائے رکھنی ہوتی ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں بالکل الگ تھے، پر لڑکے کی ضد تھی کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہتا تھا۔ لڑکی جب بھی لڑکے کی طرف سے محبت والی باتیں سنتی تو وہ کہتی کہ مجھے نہیں پڑھنا ان سب میں، اور لڑکا اس بات سے پریشان رہتا کہ لڑکی کو اس کا پیار سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ لڑکا اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرتا رہا اور لڑکی ہمیشہ ٹالتی چلی گئی۔ اب لڑکے کی ضد بن چکی تھی کہ لڑکی جتنی بار منع کرتی، لڑکا اتنی بار ٹرائی کرتا۔ وہ کبھی اس کے لیے گفٹس لے کر آتا تو کبھی نوٹس کے ساتھ کچھ اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا بھجوا دیتا۔ لڑکی دیکھتی تھی کہ یہ میرے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، اس لیے اس نے اس کو دوستی کے لیے ہاں کر دی۔ دوستی کا رشتہ دنیا میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اس رشتے میں نہ تو کسی سے امید ہوتی ہے، نہ ہی کسی کے حصے میں تکلیف آتی ہے۔ بس ایک خوبصورت دوستی کا رشتہ ان دونوں نے بھی بنا لیا تھا۔ لڑکا کبھی کبھی لڑکی سے کہتا کہ چلو تمہارا پیار نہ سہی، تمہارا دوست تو بن سکا۔ اب یہ دوستی نئی یادیں بنانے لگی تھی۔ کبھی وہ کہیں گھومنے نکل جاتے تو کبھی کسی بہترین ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے۔ آہستہ آہستہ واٹس ایپ کے میسیجز سے اب باتیں کالز پر ہونے لگی تھیں۔ دونوں سیکنڈ سے منٹس اور منٹ سے گھنٹوں تک کب پہنچ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ لڑکا لڑکی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا اور لڑکی اس بات پر اس کو دنیا کا سب سے زیادہ بہترین انسان بتاتی۔ لڑکی اپنے دل کی باتیں کسی سے نہیں کہہ پاتی تھی۔ وہ لڑکے کے سامنے جا کر ساری اپنے دل کی باتیں کہہ دیتی۔ آہستہ آہستہ لڑکی کو لگا کہ دوستی کا رشتہ اتنا پیارا ہے تو محبت میں کتنا خوبصورت ہوگا۔ بس دونوں کے درمیان یہ پیارا رشتہ دوستی سے بڑھ کر محبت کی طرف چل پڑا۔ ان دونوں کے سٹیٹس پر اب عشق عشق نظر آتا تھا۔ کبھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ والی تصاویر لگاتے تو کبھی کسی کے جنم دن یا کسی اور موقع کی۔ کل ملا کر معاملہ یہ تھا کہ سب کو ان کے رشتے کے بارے میں کھل کر پتہ چل رہا تھا۔ کچھ مہینے بہت پیار میں گزرے اور اس کے بعد عشق آسان اور خوشنما رہا، اور پھر مشکلات کی طرف بڑھنے لگا۔ لڑکا جو پہلے ہر دفعہ لڑکی کی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگا۔ وہ لمحات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جب محبت دھیرے دھیرے اپنی چمک کھونے لگتی ہے۔ دونوں کے درمیان رشتے کو بچانے کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ایک دوسرے سے دونوں کی خوب بحث ہوتی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلا۔ عشق کب ختم ہو رہا تھا اور دونوں کے دل کب ٹوٹنے لگے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن لڑکی نے اس رشتے سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا فیصلہ لڑکے کو سنا دیا۔ لڑکے کو لڑائی اور جھگڑے تو منظور تھے، مگر وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پایا کہ لڑکی رشتہ ختم کر دے۔ اس لیے اس لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ وہ اسے رشتہ ختم نہیں کرنے دے گا۔ یہاں سے دونوں کے درمیان لڑائی نے شدید صورت اختیار کر لی۔
لڑکا لڑکی کو بلیک میل کرنے لگا۔ وہ دھمکی دیتا کہ اگر اس نے یہ رشتہ توڑا تو وہ اسے اور اس کی فیملی کو بدنام کر دے گا۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں اس معاملے میں۔ انہیں فیملی کے خلاف جا کر عشق کرنا تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن اگر ان کی وجہ سے فیملی پر کوئی داغ لگ جائے تو وہ برداشت نہیں کر پاتی، اور لڑکا یہ بات جانتا تھا۔ اس لیے وہ بار بار اسے صبح سے رات تک الگ الگ نمبر سے فون کر کر کے دھمکایا کرتا تھا۔ ایک حد تک لڑکی نے سب برداشت کیا، لیکن پھر اس نے ہمت کر لی اور لڑکے کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شہر کے تھانے میں جا کر لڑکے کے خلاف کیس درج کرایا۔ ایک محبت کی کہانی سلاخوں کے پیچھے جا کر ختم ہو گئی۔